الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان وقال في حديث يحيى هذا منقطع وروايته ضعيف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی طرف ایسی نظر سے دیکھتا ہے جسے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی نگاہوں سے لوگوں کو ڈرا لیتے ہیں، تو فرمایا جو آدمی کسی کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ اس سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈرانے والے کو قیامت والے دن ڈرائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے دل میں خوف پیدا کرے گا۔ یہ جو اوپر 4 حدیثیں گزری ہیں ان کو امام بیہقی نے روایت کی ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک و ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِي وَرَأْفَةٍ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ وَصَابُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِذِكْرِهِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أُخْفِيَكُمْ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور میں بادشاہیوں کا بھی مالک ہوں۔ بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، بادشاہوں کے دل میرے مٹھی میں ہیں۔ بندے اگر میری اطاعت کریں، میرے احکام کو مانیں، تو جو ان کے بادشاہ ہیں ان کے دلوں میں ان کے لیے میں محبت اور رحمت ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، تمام بادشاہوں کا مالک بھی میں ہوں، بادشاہیوں کا مالک بھی میں ہوں، بادشاہوں کے دل میری مٹھی۔ بندے اگر میری اطاعت کریں، میرے احکام کو مانیں، تو جو ان کے بادشاہ ہیں ان کے دلوں میں میں ان کے لیے محبت اور رحمت ڈال دیتا ہوں۔ اور اگر میرے بندے میری نافرمانی کریں تو ان کے بادشاہوں کے دلوں میں میں ان کے لیے سختی اور ظلم ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ ان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا رکھتے ہیں، شدید عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا سبب ہماری اپنی بری حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر
کسی کے دل کو موڑ دے جو ہم پر مظالم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، یہ جو بادشاہ ہیں جن کی وجہ سے تم پہ ظلم ہوتا ہے، ان کے خلاف بددعا کرنے کا فائدہ کون ہے؟ ان کے خلاف بددعائیں کرنے میں تم مشغول نہ ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میری یاد کرو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ یہ کرو گے تو بادشاہ تم پر جو مظالم کرتے ہیں میں تمہیں اس سے بچا لوں گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بادشاہ تم پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے خلاف دست دعا نہ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرتے، اس کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہ تباہ بھی ہوگے، تمہارا کیا بنے گا۔ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ ایسے کام کرو جس سے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میرا ذکر کرو، مجھ سے میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، تاکہ وہ لوگ جو تم پہ ظلم کر رہے ہیں میں تمہیں ان کے ظلم سے بچا لوں۔ لکھو ہے اکفیکم، میں تمہیں ان کے لیے کافی ہو جاؤں، یعنی تم نے ان کے مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کام تمہارے بیاہ پر میں کروں، تمہیں اس سے بچا لوں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا۔ باب ما علی الولاۃ من تحشیر، جو حکمران ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ پورا چیپٹر ہے اس موضوع پر۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے جب کسی کو کسی ڈیوٹی پر بھیجتے، یعنی کوئی ان کو عہدہ عطا فرماتے، کسی جگہ پر ان کو کوئی ذمہ داری ادا کرتے، جہاں بحیثیت حاکم وہ ذمہ داری ادا کرتے، تو یہ ارشاد فرماتے ان کو یہ حکم دیا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ان کے دل میں نفرت پیدا نہ کرنا، ایسی چیزیں ان کو دو جن سے ان کے دل خوش ہو اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ تمہیں حکمران بنا کر بھیجا جا رہا ہے، کہیں گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، کہیں کسی علاقے کا والی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے، تو جن لوگوں کے تم والی ہوگے، جن کے تم حکمران ہوگے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حکم وہی ہے جو پہلی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور لوگوں کے دل میں سکون پیدا کرو، لوگوں کے دل میں سکون پیدا کرو، ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرو۔ یہ حکمرانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو رکعتیں جہاں جو کل ہم نے پڑھی تھیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، مختلف نمازوں کے ساتھ کچھ پہلے
فرض نماز سے پہلے کچھ بات کہیں 2 رکعتیں کر، جو موقدہ سنت ہیں ان کا بیان کر پڑا تھا۔ یہ آج وہ جن کو مندوبات، وہ سنتیں جو موقدہ نہیں ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں غیر موقدہ سنتیں کہتے ہیں، ان کو مندوبات بھی کہتے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا ثواب ہے، اگر رہ جائیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ 4 سنتیں جو اثر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ غیر موقدہ ہیں۔ عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد جو آپ نوافل پڑھتے ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ مغرب کے بعد 6 رکعتیں یہ اوابین کر کے پڑھی جاتے ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اب نفل میں کچھ احکام ہیں جو نفل نماز پڑھنے کے جو فرض سے مختلف ہیں۔ اب اگر آپ 4 رکعتیں سنتوں کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے، پھر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھیں گے اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں۔ 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھیں گے اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو درمیان والا قعدہ ہے اس میں آپ نے صرف تشہد پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو موقدہ حکم یہی ہے اس کا، واجب نمازوں کا بھی، فرض نمازوں کا بھی، اگر آپ کوئی نماز قضا کر کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی فرض ہوگی۔ ان تمام میں جو درمیان والا قعدہ ہے اس میں آپ نے صرف تشہد پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو غیر موقدہ ان کا حکم بعد میں آئے گا۔ درمیان والا قعدہ وہ تشہد پر ختم کر دینا ہے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ثنا نہیں پڑھنی، سبحانک اللہم نہیں پڑھنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ فرض نمازوں کا، واجب نمازوں کا اور موقدہ سنتوں کا یہ حکم ہے کہ جو درمیان والا قعدہ ہے وہ تشہد پہ ختم کرنا ہے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ثنا یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کرنا ہے۔ بخلاف المندوبہ، یہ لفظ ہے، میں نے کہا تھا کہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھنے کے لیے تھوڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو سنت موقدہ ہیں ان میں درمیان والا قعدہ جو ہے وہ تشہد پر ختم کرنا ہے، تیسرے کے آغاز میں سبحانک اللہم نہیں پڑھنا۔ فرمایا جو غیر موقدہ سنتیں ہیں اس کا یہ حکم نہیں ہے، بخلاف المندوبہ، یعنی وہاں اپنی درمیان والا قعدہ پورا پڑھیں گے اور تیسری رکعت کا آغاز سبحانک اللہم سے کریں گے۔ تو اس انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑا عالم، کتابیں عالموں کے لیے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ موقدہ سنتوں کا حکم یہ ہے، بخلاف المندوبہ، جو غیر موقدہ سنتیں ان کا نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ درمیان والا قعدہ پورا پڑھیں گے اور تیسری رکعت بھی سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ اگر آپ نفل نماز جو ہے وہ 2 رکعت کی آپ نیت بھی کر سکتے ہیں، 4 کی بھی نیت کر سکتے ہیں، 6 کی بھی نیت کر سکتے ہیں، 8 کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نفل نمازوں کی نیت کرتے ہیں، یعنی 8 کی نیت کرتے ہیں یا 6 کی نیت کرتے ہیں، تو صرف آخر میں بیٹھتے ہیں، درمیان میں نہیں بیٹھتے، تو یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ فرض یا واجب اگر ایسا کریں گے نہیں ہوں گے۔ اور یہ حکم جو ہے یہ اصول جو عام اصول ہے اس سے یہ مختلف ہے۔ اس قسم کے کام کو جو عام اصول سے ہٹ کر ہو لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ استثناءً ایسے ہوا۔ تو یہ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں، لیکن اگر آپ نہیں بیٹھتے، صرف آخری جو ہے وہ رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں،
تو پھر بھی نفل نماز ہو جائے گی، فرض واجب جو وہ نہیں ہوں گی، اور مقدس سنتیں بھی ایسے نہیں ہوں گی۔ دن کے وقت 4 رکعتوں سے زیادہ اگر آپ نیت کرتے ہیں نفلوں کی دن کے وقت 4 سے زیادہ تو یہ مکروہ ہے۔ رات کی نماز میں 8 سے زیادہ کی نیت کرتے ہیں تو وہ مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔